اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راشد جاوید آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز چینل خبر بصر۔ آپ کو خوش آمدید۔ آج 27 دسمبر 2025 ہے اور کل جمعہ کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے پنجاب کا 3 روزہ دورہ کرنا تھا، وہ پہنچے اور آج ہفتہ کل اتوار انہوں نے واپس چلے جانا ہے۔ اب اس دورے میں اب تک کیا ہوا اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ خبر بصر کے بہت سے دیکھنے والے ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، تو ان سے گزارش کہ براہ مہربانی سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور بیل پہ کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ولاگ کی جانب، اور وہاں پہلی خبر کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پنجاب میں پنجاب اسمبلی میں خطاب کیا، اور اس خطاب کے درمیان ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ بھی دیکھیں گے۔ لیکن ان کا کہنا کہ چکری انٹرچینج پر ان کے ساتھ پولیس نے کچھ ناروا رویہ اختیار کیا، اور ایک بہت اہم ان کی جانب سے احتجاج کہ بھیرا انٹرچینج پر انہوں نے ریسٹورنٹ کو پیش کی رقم ادا کی تاکہ وہ ان کے اور ان کے ٹیم کے لیے کھانے کا انتظام کریں، لیکن بھیرا انٹرچینج پر جو ریسٹورنٹ تھا وہ بند پایا گیا اور اس نے کسی بھی قسم کی خورد و نوش اشیاء فراہم کرنے سے معذرت کر لی۔ اب یہ کیوں کیا، کس کے کہنے پہ کیا گیا، یہ پتہ چل جائے گا، لیکن فی الحال ایسا ہی ہوا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب جو کہہ رہے ہیں، اگر واقعی ریسٹورنٹ نے پہلے پیسے وصول کر لیے تو پھر سروسز نہ دینا یقیناً کاروباری بددیانتی نہیں، وعدہ خلاف ورزی بھی ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں درست اقدام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ سہیل آفریدی صاحب، ان کے پارلیمنٹیرینز کو یہ اجازت تھی کہ وہ پنجاب اسمبلی میں آئیں، لیکن جو نان پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے لیے داخلہ ممنوع تھا۔ اب اس میں ایک صاحب ان کے ٹیم کے ساتھ یا ان کے جو اراکین تھے ان کے ساتھ داخل ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی نے ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی، تو مینا خان آفریدی بچ بچاؤ کے درمیان میں آئے اور وہ انہیں کور کر کے واپس لے آئے۔ اس دوران ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کچھ صحافیوں نے ان سے سوالات کیے، اور جو اس بارے میں تھے کہ وہ جو ایک بیانیہ پنجاب گورنمنٹ نے چلایا اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، اس کی بات پہ بھی کریں گے کہ منشیات فروش اور ڈرگ مافیا اور اس طرح کی بات۔ تو پھر مینا آفریدی صاحب نے جو جواب دیا وہ اس سے بھی زیادہ غیر مہذب تھا، وہاں پہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے مریم نواز صاحب کے بارے میں کچھ غیر شائستہ گفتگو کچھ ہوئی، اور ظاہر ہے جب آپ ایک طرف سے حدود کراس کریں گے تو پھر اگلی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے، اور وہ ہوا، دونوں جانب سے غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا جی، کل کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ پنجاب جو 3 دن کا ہے، اس میں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ان کے آفیشیل ہیڈر گورنمنٹ آف پنجاب، آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ @گورنمنٹ آف پنجاب PK سے ایک ٹویٹ ہوئی ہے جس میں ایک تصویر دی گئی ہے جو انتہائی غیر مناسب ہے۔ اس میں ایک جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو دکھایا گیا ہے۔ اس طرف مریم نواز صاحبہ کی تصویر ایک کلرڈ، دوسری جانب سہیل آفریدی صاحب کی تصویر بلیک اینڈ وائٹ، اور اوپر لکھا گیا ہے کہ پنجاب کی ذمہ دار قیادت وزیر اعلیٰ پنجاب، اور دوسری طرف لکھا گیا ہے اوپر #، میں نو ڈرگ مافیا ان لاہور۔ صاف سی بات، آفیشیل اکاؤنٹ، گورنمنٹ کا ہیڈر،
ایک انتہائی ذمہ دار قیادت یعنی کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ، دوسری جانب پاکستان کا ایک دوسرا صوبہ خیبر پختونخوا، ان کے منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب۔ ڈرگ مافیا، یہ کیا؟ اتنی غیر ذمہ داری ایک آفیشیل ٹویٹ پر؟ چلیں، جو سیاسی پارٹیوں کے رہنما یا ورکر یا ان کے حمایت یافتہ افراد وہ اپنے اکاؤنٹس پر کچھ بھی کہتے رہیں، وہ ایک الگ بات، لیکن گورنمنٹ آف پنجاب کے آفیشیل اکاؤنٹ پر یہ معنی دارت، یہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اور یقیناً آپ اگر چاہیں تو اس ایشو پر کومنٹ کر بتا سکتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ رویہ درست ہے۔ اچھا جی، اب اگلی خبر کہ برطانیہ میں کل ایک مظاہرہ ہوا جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے خلاف کچھ ناروا باتیں کہی گئیں اور ان پر حملے کی بات بھی کی گئی، جو یقیناً نہیں ہونی چاہیے۔ اور پاکستان نے اس سلسلے میں برطانیہ کی سفیر کو ڈی مارچ بھی کیا اور آفیشیلی اس پہ مذمت بھی کی کہ برطانیہ کی سرزمین پر پاکستان کے لیے اس طرح کے احساسات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ برطانیہ کی سفیر تو پاکستان میں نہیں تھی، وہ کرسمس کے لیے چھٹیوں پر تھیں، تو قائم مقام سفیر کو وہ مراسلہ یا پیغام دیا گیا۔ دوسری جانب برطانیہ میں ہی عادل راجہ کے گھر پر حملہ کیا گیا اور اس سے پہلے بیرسٹر شہزاد اکبر پر بھی ایک حملہ ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ برطانیہ کی سرزمین اب اتنی محفوظ نہیں رہی جتنی اس سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو یہ تینوں واقعات، بیرسٹر شہزاد اکبر پر حملہ، اس کے بعد فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں غلط قسم کا ایک احتجاج، اس میں کچھ ناروا باتیں، اور پھر یہ عادل راجہ پر ان کے بقول ان کے گھر پر حملہ، یہ تینوں باتیں اس طرح کی ہیں کہ جو برطانیہ میں بڑھتے ہوئی شورش کو واضح کر رہی ہیں۔ اچھا جی، ایک بہت معزز مہمان UAE کے صدر زید ال نہیان پاکستان تشریف لائے، اور یقیناً وہ اس بات کے مستحق کہ ان کا شایان شان استقبال کیا جائے، اور کیا بھی گیا۔ 3 ایسے ممالک کہ جن کے بارے میں پاکستان کی بالکل واضح پالیسی، ایک سعودی عرب، دوسرے متحدہ عرب امارات اور تیسرے چین، 2 ہمارے اسلامی برادر ملک اور تیسرا ہمارا بہت ہی بڑا برادر ملک۔ ان 3 ملکوں کے بارے میں پاکستان کا بالکل واضح سٹینڈ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دوستی لازوال رہنی ہے۔ یہی 3 ممالک پاکستان کے مشکل وقت میں ہمیشہ کام آئے اور انشاءاللہ آتے بھی رہیں گے۔ تو UAE کے صدر پاکستان تشریف لائے اور اب وہ واپس بھی جا چکے ہیں۔ ان کے دورے میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں، یہ ابھی تک ساری باتیں منظر عام پر نہیں آئیں، لیکن یقیناً پاکستان کے مفادات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہوگی۔ شیخ زید بن ال نہیان صدر بننے کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان تشریف لائے ہیں، اگرچہ وہ اس سے پہلے نجی دوروں میں پاکستان آتے رہے ہیں، لیکن UAE کے صدر بننے کے بعد ان کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ یقیناً ایک خوشگوار بات اور ایک خوشگوار پہلو۔ یہاں یہ بات کہنی یقیناً اہم ہوگی کہ بنیان و مرصوص یا آپریشن مارکہ حق جس طرح میڈیا میں کہا جاتا ہے، اس کے بعد پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن باقی دنیا میں بالعموم اور عرب ممالک میں بالخصوص بڑی ہے، اور یہ دورہ بھی اس سلسلے کی کڑی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یقیناً بنیان و مرصوص کے بعد پاکستان کی
دفاعی پوزیشن اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ اب آخر میں بنگلہ دیش کی خبر۔ خالدہ ضیاء سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش، ان کے صاحبزادے ڈاکٹر طارق رحمان بنگلہ دیش پہنچ چکے اور ان کا فقید المثال استقبال بھی کیا گیا۔ اب آنے والے دنوں میں بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کس سمت میں جائیں گے؟ یقیناً بہت اچھی سمت میں، لیکن بھارت کے لیے اب بنگلہ دیش میں کیا رہ گیا؟ کیا حسینہ واجد کے بعد کوئی اور آپشن بچا ہے بھارت کے لیے؟ یہ اب آنے والے انتخابات بتائیں گے۔ فی الحال اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے اور خبر بصر کو سبسکرائب کر لیجیے۔ واٹس ایپ کا لنک ہمارے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہوگا، براہ کرم اسے بھی جوائن کر لیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔